السلام علیکم دوستو، میرا نام طارق محمود اے خان ایڈوکیٹ ہے۔ میں آج آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018۔ یہ ایک 2018 میں پاس ہوا نیشنل اسمبلی سے، اور اس نے ریپلیس کیا 2000 کا جو آرڈیننس تھا، جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس جو تھا، اس کو ریپلیس کیا، اور اس میں کچھ ترمیم کر کے کرائم کا تھوڑا رد و بدل کر کے، اسٹریچوری پیریڈ وغیرہ کا رد و بدل کر کے اس کو مکمل طور پر ایکٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ تو اب یہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کہلاتا ہے 2018، اور اس میں جو اس کی جو ٹوٹل سیکشنز ہیں وہ 25 ہیں، یعنی کہ ٹائٹل سے لے کر اس کا تقریباً 25 سیکشنز ہیں جو ہر چیز کو ڈیفائن کر رہی ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گا۔ تو میں آپ کو اس میں جو خاص کی جو سیکشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا، تاکہ آپ اس ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے لیٹیگینٹ حضرات ہیں اور جو ہمارے جونیئرس، ہمارے ایسوسیٹس ہیں، جو مطلب ایکسپرٹیز نہیں ہیں، کیونکہ آج ہی میں نے سندھ ہائی کورٹ سے ایک میل کروائی تھی، جو کہ تقریباً میرے پاس وہ میٹر آیا تو کافی کمپلیکیٹڈ میٹر تھا، اس میں 2-3 لاز جو ہے وہ انوالو تھے۔ تو آج بائی دی گریس آف گاڈ جو ہے مسٹر جسٹس ظفر راجپوت صاحب نے دونوں ملزمان کو 1-1 لاکھ روپے کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018، ایکٹ نمبر 22 آف 2018، یہ 22 مئی 2018 کو جو ہے یہ پاس ہوا، اور اس کی جو سیکشن 1 ہے وہ شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ ہے۔ دس ایکٹ میں بی کالڈ دی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018۔ سیکشن 2 میں جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ بھئی ایکٹ unless this is anything repugnant subject contest۔ تو ڈیفینیشن ہے اس کی، ایک چائلڈ کا مطلب بتایا گیا۔ چائلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مائنر ہو، جس کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے کم ہو، تو اس کو جو ہے آپ ڈکلیئر کرتے ہیں جی یہ جوینائل ہے، یعنی کہ وہ بچہ جو 18 سال کی عمر کو 18 سال کی حد تک نہ پہنچتا ہو، اس کے لیے یہ قوانین ہے۔ سیکشن 2 جو ڈیفینیشن ہے اس کی کلاس جو ہے وہ یعنی سیکشن 2 کلاس اے سے لے کر کلاس ایس تک جو ہے اس کی تمام ڈیفینیشن ہے کہ بھائی کون سا کوڈ اپلائی ہوگا، کون سے قوانین اپلائی ہوں گے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر کوڈ اپلیکیبل، گارڈینس کا مطلب کیا ہے، گارڈینس کون لوگ ہوں گے، گورنمنٹ کون سی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے، جیسے ڈائیورژن جی الٹرنیٹیو پروسیس کیا ہو سکتا ہے اس کا، اگر کوئی اس طرح کا واقعات آتے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، جوینائل کی بیس آف سوشل کلچر وغیرہ اس کے بعد ہینیس افینس کون سے ہیں، ہینیس افینس کی اس میں کیا کیا آتا ہے۔ اس کے علاوہ جوینائل ڈیل کیا ہے کہ بچے جو ہے اس کی کیا اس کو ڈیل کریں گے، جوینائل کورٹس آیا بنیں گے نہیں، اس کے مطابق جوینائل کورٹس بنائے گئے، اور جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بنائے ہیں اس کے مطابق۔ اس میں جوینائل افینڈرز جو ہیں اس کے بارے میں سب کلاس ڈیفینیشن 2 میں میجر افینسز ہیں، میڈیکل آفیسرز ہیں، مائنر افینسز ہیں، آبزرویشن ہومز ہیں، اس کے بعد پریسکرائب مینز ہیں، پروبیشن آفیسرز ہیں جو کہ جوینائل افینڈرز کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور سوٹیبل پرسن۔ سیکشن 3 جو ہے اس کی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کی،
یہ لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے کہ اگر کسی مائنر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو ایوری جنائل اور چائلڈ who is victim of an offense shall have to right to legal assistance at expenses of state, یعنی اسٹیٹ اس کو پرووائڈ کرے گی. اور اس کا جو رائٹ ہے وہ سب چیزیں سیکشن 3 میں اس کو لیگل اسسٹنٹ جو ہے پرووائڈ کیا، اس کو ڈیفائن کیا گیا. میں زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ بہت یہ لمبا ہو جائے گا. اچھا، اس کی سیکشن 4 جو ہے جونائل کوڈ کو ڈیل کرتی ہے. دا گورنمنٹ جو ہے وہ اس ایکٹ کے بعد فوری طور پر جونائل کوڈ بنائیں گے ود کنسلٹیشن آف پروونشل چیف جسٹس، یعنی کہ چیف جسٹس کے ساتھ مل کر وہ بنائیں گے. جیسے اس کو بائی وے آف نوٹیفیکیشن جو انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو نامینیٹ کیا جونائل کورٹ. اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع کے اندر فرسٹ اور سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج اور اسی طرح جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ جو ہے ان کو انہوں نے جونائل کورٹ جو ہے ٹریٹ کیا ہے کہ بھائی اگر میجر پنشمنٹ کے کیسز ہیں تو ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے، تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، کورٹ نمبر 1 and 2 ایڈیشنل سیشن جج، اور جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے 1 and 2. اس کے بعد سیکشن 5 ہے اس کی اریسٹ آف جونائل. جونائل کو اریسٹ کرنے کے بعد فوری طور پر ایک تو اس کے گارڈینز کو جو ہے وہ اطلاع دی جائے گی، اس کے پیرنٹس کو، اس کے ماں باپ کو فوری طور پر جو ہے اطلاع دی جائے گی، اور اس کے بعد پروبیشن آفیسرز کو اطلاع دی جائے گی. اس سیکشن 5 میں جو ہے وہ اس کا اریسٹ ہے. اریسٹ کے بعد جو ہے اس کا پروسیجر ہے سارا کہ اس کو کہاں رکھا جائے گا، کس جگہ رکھا جائے گا، یہ سارا پروسیجر اس میں دیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ سیکشن جو ہے ڈیفائن کرتی ہے اس کو اریسٹ کو اور اس کی. اچھا، اس کی جو سب سے اہم سیکشن ہے، امپورٹنٹ سیکشن ہے، وہ بیل کی ہے. سیکشن 6 کے اندر جو ہے ریلیز آف جونائل آن بیل. اچھا، اس کا طریقہ کار ہے بھائی سیکشن 496 ہے، 497 ہے، 498. اب جو بچہ جو کہ کسی بیلیبل افینس میں ہے تو اس کو فوری طور پر ضمانت دے دی جائے گی. اگر وہ بچہ اس کی سیکشن 3 کو فالو کرتا ہے، سب سیکشن 6 سب سیکشن 3 کو، where a juvenile is arrested or detained for the commission of a minor or major offence for the purpose of this act, he shall be treated as the accused of a commission of bailable offence. اب اس کی کلاس 4 جو ہے وہ کہتی ہے where a juvenile of more than 16 years of his age arrest or detained for heinous offence, he may not be released on bail if juvenile court is of the opinion that there are reasonable ground for believing that such juvenile is involved in commission of heinous offence. اب اس کی سب سیکشن 6 میں کہتا ہے where the juvenile court is of the opinion that the delay of trial of juvenile has been occasioned by the omission such juvenile or any other person acting on this behalf or exercise any right of privilege under any law for time being enforced, such juvenile shall be released on bail if he has detained for continued period exceeding 6 months and whose trial has not been completed. اچھا، یعنی کہ 6 مہینے سے لگاتار جو قید کی صورتیں برداشت کر رہا اس بچے کو ضمانت دے دی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی ہینیس افینس میں ہو. تو یہ اس کا جو پیریڈ ہے وہ 6 منتھ کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے. اچھا، اس کی سیکشن 6 جو ہے وہ ڈٹرمینیشن آف ایج کرتی ہے کہ بھائی ایج کی ڈٹرمینیشن کیسے ہوگی. ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا، انویسٹیگیشن آفیسر کی ڈیوٹی ہے وہ اس کی ایج جو ہے ڈیسائیڈ کر کے آئے. اور اسی طرح جو ہے سارا ایج ڈٹرمینیشن کے اوپر پورا ڈیفائن کیا گیا ہے. اچھا، اب اس ایکٹ کی جو سیکشن 9 ہے وہ بڑی ہی
امپورٹنٹ ہے سر، کیونکہ اس میں آپ ایک سیکشن 9 میں ڈسپوزل آف کیسز تھرو ڈائیورژن، ایک تو کورٹ پروسیڈنگ ہو گئی، کورٹ پروسیڈنگ چل رہی ہے اپنی جگہ، لیکن اس میں جونائل جسٹس کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی. اس میں کورٹ یعنی کمیٹی کے ریفر ہو جاتا ہے کیس، وہ ڈائیورژن ہوگا کیس سیکشن 9 میں. اس میں وہ کیس کمیٹی جو چاہے تو وہ ڈسپوزل کر سکتی ہے. ڈائیورژن کین بی ایکسرسائز ایٹ اینی اسٹیج آف دی پروسیڈنگ ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن پولیس ڈیورنگ دی ٹرائل بائی دی پروسیکیوشن اینڈ دی کورٹ از پریسکرائب مینر. اب اس میں وہ 173 کی کاروائی ہوگی، ساری کاروائی ہوگی. اس کے بعد یعنی کہ اس کی سب سیکشن 4 میں جو جونائل جسٹس کمیٹی شیل ڈسپوز آف کیسز ود کنسنٹ آف دی پرسن اگینسٹ ہوم دی offence واز کمیٹڈ، جس کے ساتھ ہوا ہے. اس میں کیا ہے جی، ریسٹیٹیوشن آف اموویبل پراپرٹی، ریپاریشن آف دی ڈیمیجز کاز، ریٹرن اور اورل اپالوجی، معافی مانگی جاتی ہے. پارٹیسپیشن آف دی کمیونٹی سروس، پیمنٹ آف کاسٹ آف دی پروسیڈنگ، پلیسمنٹ آف جونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر اور ریٹرن اینڈ اورل ریپلیسمنٹ. سیکشن 10 میں انہوں نے فارم کیا ہے جونائل جسٹس کمیٹی. اچھا جی، جونائل جسٹس کمیٹی جو ہے اس کا کیا رول ہے؟ وہ کیس کو ڈسپوزل کرے گی. وہ کمیٹی جو ہے یعنی کہ گورنمنٹ کی کنسلٹیشن سے اور اس میں سیشن جج کی کنسرن ہوگی اور وہ کمیٹی فارم ہوگی. اور اس میں جو ہے وہ کون کون ہوگا؟ اس میں جونائل جسٹس کمیٹی شیل بی consist of 4 members of the following composition, namely serving judicial magistrate, district public prosecutor, member of local bar یعنی کہ کوئی بھی بار ہے اس کا ایک ممبر ہوگا جس کا 2 year ایکسپیرینس ہوگا، سرونگ پروبیشن آفیسر اور سوشل ویلفیئر آفیسر ناٹ بلو دی رینک آف 17 year. یہ کمیٹی اس پہ مشتمل ہوگی اور یہ کیسز کو ڈسپوزل کرے گی. اس کا ڈسپوزل کا طریقہ کار جو ہے سیکشن 9 میں دیا ہوا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ڈسپوزل کرنا ہے. اگر یہ سیکشن 11 جو ہے اس کی 11 جو ہے اس میں پروسیجر آف جونائل کورٹ، یعنی اس میں جونائل کورٹ کا پورا پروسیجر دیا گیا ہے کس طریقے سے کورٹ جو ہے چلے گی. اور اس میں ان کو فالو کرنا ہے کہ نو پرسن شیل بی پریزنٹ، کوئی آدمی اس کورٹ میں نہیں بیٹھ سکتا سوائے اسٹاف اور آفیسر آف دی جونائل کورٹ یعنی پریزائڈنگ آفیسر. پارٹیز آف دی کیس بفور دا جونائل کورٹ ہیڈ ادر پرسن ہو آر ڈائریکٹلی کنسرنڈ ود دی پروسیڈنگ انکلوڈنگ اے پولیس آفیسر. اچھا، گارڈین آف دی جونائل یعنی بچوں کے پیرنٹس وغیرہ، اور سچ ادر پرسن اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کورٹ کہے گی کہ بھائی آپ یہاں سے نکل جائیں، کچھ لمحے تک آپ اس کورٹ کو خالی کر دیں تاکہ کورٹ کی پروسیڈنگ اسٹارٹ ہو، کیونکہ یہ بچوں کا معاملہ ہے اور بچوں کے معاملے میں کورٹ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. ان کی سیکریسی کا، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یہ بچے ہیں، اور تاکہ ان فیوچر جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا مسہیپ نہ ہو. تو وہ کورٹ میں جس کو کورٹ مناسب سمجھے گی اس کو کورٹ سے باہر کر دیا جائے گا. سیکشن 11 میں یہ لاء ہے اس کا. اس کے بعد سیکشن 12 ہے اس کی جونائل جسٹس ایکٹ کی. اچھا، یہ کیا کہتی ہے جی سیکشن 12؟ ٹرائل آف جونائل ود دی اڈلٹ پرسن. بھائی جو اگر بچوں کا ٹرائل جو ہے وہ بالغ کے ساتھ تو کورٹ اس کو پروہیبٹ کرتی ہے. نو جونائل may be charged with and tried by the offence together with the adult. یعنی کہ کسی بالغ آدمی کے ساتھ جو ہے اس کا ٹرائل نہیں ہوگا. اس کی سب سیکشن 1 جو ہے کہتی ہے. اچھا، پھر اس کی سب کلاس 2 جو ہے وہ کہتی ہے جونائل میں بی چارج ود دی ٹرائڈ ٹوگیدر ود اڈلٹ بائی دا جونائل کورٹ اف کورٹ از سیٹسفائڈ. اب کورٹ ضروری سمجھتی ہے تو وہ ہولڈ کر سکتے ہیں جوائنٹ ٹرائل. ان کیس فار جوائنٹ ٹرائل دی جونائل کورٹ میں بی ڈسپینس آف دی فزیکل پریزنس آف جونائل. اگر دیکھیں چارج اس کا ٹوگیدر فریم ہو گیا، لیکن اب کورٹ اس کو سیکشن 12 کی سب سیکشن
3 میں جو ہے وہ اس کو ڈسپینس کر دے گی، اس کی حاضری سے اس کو استثنا دے دے گی کہ نہیں یار اس بچے کا جو نا کورٹ میں آنا ضروری نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کو ڈسپینس کر دے گی. اس کی ایبسنس میں، اس کی ایبسنسیا میں جو ہے وہ ٹرائل ہوگا، اس کو کنڈون کر دیا جائے گا، اس کو اس کی حاضری جو ہے وہ کنڈون ہو جائے گی. سیکشن 13 میں ڈسکلوزر آف آئیڈینٹی آف دی جوینائل، سیکشن 14 میں رپورٹ آف دی پروبیشن آفیسر، سیکشن 15 میں پاور آف دی جوینائل کورٹ ٹو آرڈر فار ریلیز، 16 میں آرڈر دیٹ شیل ناٹ بی پاسڈ ود ریسپیکٹ ٹو اے جوینائل. دیکھیے سیکشن 17 جو ہے 17 وہ پرووائڈ کرتی ہے اسپیشل پروویژنس فار فیمیل جوینائل. نو فیمیل جوینائل شیل ان اینی سرکمسٹانسز بی apprehended or investigated by a male police officer or released on probation under supervision of male officer. A female juvenile shall only be kept in juvenile rehabilitation center established or certified exclusively for the female inmates. Section 18 جو ہے پرووائڈ کرتی ہے اپیل کا پروویژن. Any person convicted by juvenile court may prefer appeal in accordance with the provision of criminal procedure code. یعنی وہ 30 دن کا ٹائم ہے اس میں. اور اسی طرح وہ جو juvenile offender is appeal may be preferred guardian acting on behalf of the juvenile. The government of any person agreed by an order acquitted passed by the juvenile court may be 30 days اپیل فائل کریں گے 417 میں جو کرمنل پروسیجر کوڈ پرووائڈ کر رہا ہے. اسی طرح ریموول فار ڈسکوالیفیکیشن اٹیچ ود دی کنونشن 20 میں اسٹیبلش اینڈ سرٹیفکیشن آف دی آبزرویشن ہومس اینڈ جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر. 21 میں پاور آف دی گورنمنٹ ٹو وڈرا سرٹیفکیٹ. اچھا اس کی سیکشن 22 انسپیکشن آف دی آبزرویشن ہوم اینڈ جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر. 23 میں ایکٹ to the override other law. The provision of this act shall have overriding effect notwithstanding anything contained to any other law for time being in force. 24 میں power to make rule. یعنی گورنمنٹ نے اس کے رول بنانے ہیں. اور سیکشن 25 میں ریپیل ہے جونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2022 آف 2000 hereby repealed. یعنی اس کو 2000 کے جو لا ہے اس کو اس کے نافذ ہونے کے بعد فوری طور پر اس کو ریپیل کر دیا گیا. لہٰذا اب جو ہے جونائل آرڈیننس 2000 جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اس طرح یہ 2018 میں یہ لا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا پورے کے پورے پاکستان میں. اور بہت عرصے کے بعد جو ہے اس آرڈیننس کو ریپیل کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی کوشش ہے اور ہمیں اس پہ مزید محنت کی ضرورت ہے تاکہ اپنے لا کو جو ہے امپلیمنٹیشن اس کی جو ہے بہت ضروری ہے. آپ ایکچولی یقین کریں کہ جب میرے پاس یہ میٹر آیا تھا تو اس وقت تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یار یہ جو ہے 2018 میں یہ جو لا آ چکا ہے، اس کا ایکٹ آ چکا ہے. 2018 جو ہے جونائل جسٹس ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اور اس میں بیلیں بھی پرانے لا کے مطابق 2000 کے مطابق لگائی تھی. جب میں نے اس کی ریسرچ شروع کی تو مجھے معلوم پڑا کہ یار یہ 2018 میں یہ ایکٹ آ چکا ہے. اور پھر ہم نے محنت کی اس کی. اور وہ کیس جو ہے دیکھیں اس وقت تک یقین کریں آپ کے یہ بھی میں 2021 کی بات بتا رہا ہوں. 2021 کے اندر جب میرے پاس یہ میٹر آیا تو میں نے سب سے پہلے وہ اپلیکیشن موو کی. اور اسی میری بیل اپلیکیشن کو سننے کے بعد مائی لارڈ مسٹر جسٹس آفتاب گھورر صاحب نے میرا یہ کیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو احکامات صادر کیے کہ آپ فوری طور پر اس کیس کو یا تو خود سنیں یا اکارڈنگ ٹو دی سسٹم جو ہے وہ ایکٹ کے مطابق اس کی جو کسی اور یعنی 1 اور 2 جو گارڈین کورٹ ہے اس کے ذریعے اس کو سنا جائے. پھر وہ ٹرانسفر ہوئی. اس کے بعد ہم نے اس کو چیلنج کیا اس بیل اپلیکیشن کو کہ بھائی جو پریویس آرڈر تھے یعنی کہ وہ ایک آپ سمجھیں کہ
اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹرائل جو ہے کورم نان جوڈس اس کو ڈکلیئر کیا جائے، لیکن انہوں نے خیر کورٹ نے نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. تو اس کی سیکشن 6 ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے بیل کے لیے کہ سر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی مطلب کوئی آپ ایکٹ یا کوئی کیس آپ کو ملتا ہے تو اس کی ریسرچ ضرور کریں. تو 2018 کا جو جونائل جسٹس ایکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے محنت کی اور آج اس میں ہمیں کامیابی ملی، اور یہ میں سمجھتا ہوں اچھا اس کی لاء کی اپڈیٹ ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا لوگوں نے اس کو اویئر کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور اس کو انفورس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا، اور باقی کسی قسم کی بھی کوئی ہیلپ آؤٹ چاہیے اس لاء سے ریلیٹڈ تو میں آپ کو ہیلپ کروں گا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بہت قانون جو ہے بڑی سیکشنز کو، اور ایک سیکشن کو اگر ڈیفائن کریں 25 سیکشنز ہیں تو یہ بہت لمبا ولاگ بن جائے گا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.